الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیو، الحمدللہ رجب کا چاند چہارشنبے کی مغرب کے موقع پر نظر آ چکا اور رمضان اور رجب کے درمیان صرف 1 مہینہ باقی ہے، وہ شعبان کا. تو گویا رمضان آنے سے پہلے جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. پڑھو میرے ساتھ، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جیسے رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے، دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم سب کو رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچنے کے لیے ہماری زندگی کو لمبی کر دے. اس لیے کہ پورا ٹارگٹ رمضان ہوتا ہے. رمضان کے مہینے کے اندر عبادات کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا. اور دوسری بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمائے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، اس وقت سے اللہ نے سال کے 12 مہینے متعین کیے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کو محترم اور معزز بنایا ہے. ایک ذی قعدہ، ذی الحجہ، تیسرا مہینہ محرم، چوتھا مہینہ یہی رجب.
اس مہینے کا نام ہے رجب المرجب. عربی کے اندر رجب کہتے ہیں تعظیم کرنے کو. تعظیم کے معنی میں رجب آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں نے خاص کر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ مزر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ ان 4 مہینوں کے اندر بڑی تعظیم کرتے تھے. ان 4 مہینوں میں قتل و قتال ختم کر دیتے، جھگڑے ختم کر دیتے، ایک دوسرے کی عزت کرتے. ان 4 مہینوں میں جنگ ہوتی تو جنگ بند کر دیتے. یہاں تک کہ اپنے باپ کا قاتل بھی سامنے سے گزرے تو یہ 4 مہینوں کے اندر اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے. تو اس طرح زمانے جاہلیت سے یہ 4 مہینوں کی تعظیم چلی آ رہی ہے. جب اسلام آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کے اندر شروع اسلام میں جنگ بندی تھی، جنگ کرنا حرام تھا اور اس کی تعظیم اور اس کا ادب بجا لانا ضروری تھا. پھر بعد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پابندی ہٹا دی کہ اب ان 4 مہینوں میں جنگ بھی کر سکتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، ہمارے سامنے یہ رجب کا مہینہ ہے. اس رجب کے مہینے کے اندر بہت سارے بدعات اور خرافات، بہت سارے ایسے رسم و رواجات ہمارے محلوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کیا جاتا ہے جن کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ شریعت سے کوئی تعلق ہے، نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی تعلق. مسلمان کہہ کر اپنے آپ کو جو کچھ بھی کر لے، مسلمان کہہ کر دین کے اندر نئی چیزوں کو ایڈ کر دے، تو ایک سچا نبی کا امتی ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر خاموش ہو جائے تو وہ نبی کا امتی بڑا مجرم ہے. کوئی آنکھوں کے سامنے غلط کام کر رہا ہے، کوئی آنکھوں کے سامنے بڑا گناہ کر رہا ہے، تو گناہ کرنے والے کو روکنا 3 طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو ہاتھ سے روکنا چاہیے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم زبان سے روکنا چاہیے. زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو آخری درجہ ایمان کے کمزور ہونے کا، ایمان کے کمزور ہونے کی علامت یہ ہے آخری درجہ دل میں اس گناہ کو برا سمجھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمارا دین اتنا ناقص نہیں ہے. ہر کوئی آدمی کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لے اور کہے کہ یہ دین ہے. ہمارا دین اتنا یعنی کمزور نہیں ہے. ہر کوئی یہ کہے کہ یہ بھی آخر اسلام کا ایک حصہ ہے، دین کا ایک حصہ ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اللہ نے اس شریعت کو مکمل کر دیا اور آج کے بعد سے لے کر کوئی آدمی چاہے قیامت سے پہلے آخر یہ کہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے یہ بات چھوڑ دیا، یہ بات اسلام کے اندر ہونی چاہیے تھی، نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات چھوڑ دیے، یہ بات اسلام کے اندر ہونی چاہیے تھی، نہیں ہو سکتا. دین کے اندر کوئی نیا کام اس کے اندر داخل نہیں کر سکتے، کوئی نئی بات اس کے اندر داخل نہیں کر سکتے، نہ دین سے کوئی چیز نکال کر باہر نکال سکتے ہیں. اللہ نے ساری شریعت کو مکمل کر دیا، اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا، اللہ کے نبی نے صحابہ کے حوالے کیا، صحابہ نے تابعین، تابعین نے تبع تابعین. اس طرح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن میرے بھائیوں، رجب کے مہینے کے اندر 2 طرح کی بدعتیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں. ایک بدعت تو یہ ہے کہ رجب کے کنڈوں کی فاتحہ،
22 रजब को, 22 रजब को खास तौर पर ये ऐसे लोग मनाते हैं जिनका शरीयत के राई के दाने के बराबर भी वास्ता नहीं होता, उनसे ताल्लुक नहीं होता। दूसरी चीज, इस महीने के अंदर 27वीं रजब को, 7वीं रजब को शबे मेराज के तौर पर मनाई जाती है। शबे मेराज के तौर पर जैसे लैलतुल कद्र में लोग जमा होके नमाजें पढ़ते हैं, लैलतुल कद्र में जमा होके इबादतें करते हैं, इस तरह ये रस्म हमारे यहां भी मौजूद है कि 7वीं रजब को शबे मेराज के तौर पर मनाई जाती है। मैं इन दो बिदातों को, ये दोनों बिदात हैं, दीन के अंदर का कोई हिस्सा नहीं है, लोगों ने इसे ऐड किया है दीन के अंदर। मैं इन दोनों चीजों को कुरान और हदीस की रोशनी में साबित करूंगा। क्या वाकईतन ये इस्लाम के अंदर रजब के कुंडों की कोई हकीकत है? क्या वाकईतन इस्लाम के अंदर रजब के 27वीं रात को जो शबे मेराज मनाई जाती है, इसके अंदर कोई हकीकत है? तो मेरे भाइयों, रजब का महीना 4 महीनों में से एक महीना है जिसको अल्लाह ने मुअज़्ज़ज़ बनाया, मुहतरम बनाया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले लोग इन 4 महीनों का एहतराम भी करते थे और इन 4 महीनों की फजीलतें भी आई हैं। जो बंदा इन 4 महीनों में इबादत कर लेता है, बकिया महीनों में उसका इबादत करना आसान हो जाता है। लेकिन इबादत का तरीका कि ये इबादत हो, अल्लाह ने यह मुतय्यन नहीं किया। और ये रात मुतय्यन हो, अल्लाह ने मुतय्यन नहीं किया, ना अल्लाह के रसूल ने मुतय्यन किया। तो इबादत, नफली इबादत कभी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं, नफिल भी पढ़ सकते हैं, रोजे भी रख सकते हैं, नफली रोजे। लेकिन कहीं भी आकर क्या है, शरीयत के अंदर कोई खास इबादत इस महीने के अंदर ना अल्लाह की तरफ से मशरू है, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मशरू है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, जिस तरह हमारे दौर में लोगों ने तरह तरह के रस्म रिवाज बनाकर दीन के अंदर उसे दाखिल कर दिए और दाखिल करके उस पर सवाब की उम्मीद रखे, ये करने से सवाब मिलेगा, ये छोड़ने से बलाएं और मुसीबतें आएंगी, इस तरह करने से हमें आकर के बरकतें आएंगी। तो जो लोगों ने बना के रखा है, इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी इसी तरह बहुत सारे लोग इस महीने के अंदर बड़े खराफात, बड़े रस्म और रिवाजे आकर के मना के रखे थे। अल्लाह के रसूल आए और सारे खुराफात को जड़ से काट दिया। क्या क्या खुराफात थे, जरा गौर से सुनिए। एक कबीला था, कबीले मुजर। ये कबीला रजब की इतनी ताजीम करता था, मशहूर हो गया कि रजब के साथ रजब मुज़र कहते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 4 महीनों की फजीलत बयान करते हुए जब रजब का तज़किरा किया, इस महीने का तज़किरा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब मुज़र से यानी याद किया कि वही मुज़र वाले कबीले वाले जो रजब की ताजीम करती थी, वही यही महीना है, यही वो महीना है। लेकिन इस महीने के अंदर खास कोई इबादत अल्लाह के रसूल की तरफ से कोई नहीं है। और इस महीने के अंदर जमाने जाहिलियत में लोग एक फरा, एक रस्म करते थे, एक अतीरा, एक रस्म करते थे। फरा कहते हैं, अगर किसी के ऊंटनी से पहला बच्चा पैदा हुए, किसी ऊंटनी से पहला बच्चा पैदा हो जाए, या गाय से पहला बच्चा पैदा हो जाए, या बकरी से पहला बच्चा पैदा हो जाए, उस पहले बच्चे को
ان کو اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، جسے فرا کہتے ہیں، عتیرہ کہتے ہیں۔ لوگ جانور کو خاص کر رجب کے مہینے میں قربانی دیتے تھے اپنے بتوں کے نام پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے اندر نہ کوئی فرا ہے کہ پہلا بچہ پیدا ہوا تو بت کے نام پر، جیسا کہ بہت سارے علاقوں کے اندر نام نہاد مسلمان جو گائے یا بیل یا اونٹنی یا کوئی ایسی جانور پالتے ہیں، اگر ان کے یہاں کوئی پہلا بچہ پیدا ہوا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر 11ویں کرتے ہیں، یا کسی اللہ والے کے نام پر 11ویں کرتے ہیں۔ تو جس طرح زمانے جاہلیت میں وہ پہلے بچے کو بتوں کے نام پر چڑھاتے تھے، اس طرح اس زمانے کے اندر بھی جس کے گھر پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچے کو 11ویں کے نام پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر آ کر کیا ہے اسے ذبح کرتے۔ تو دونوں چیزیں فرا میں داخل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرا سے منع کیا کہ دیکھو کوئی بھی جانور چاہے بتوں کے نام پر ہو، چاہے کسی اللہ کے ولی کے نام پر ہو، کسی غوث کے نام پر ہو، کسی اللہ کے نیک بندے کے نام پر ہو یا کسی نبی کے نام پر ہو، ذبح نہیں کیا جائے گا۔ جانور ذبح کرنا ہے تو اللہ کے نام پر، جانور خریدنا ہے اللہ کے لیے خریدیں۔ یہاں تک کہ بچے کا جب عقیقہ کیا جاتا ہے وہ بچے کے نام پر نہیں، بچے کی طرف سے کیا جاتا ہے، اللہ کے نام پر عقیقہ کیا جاتا ہے۔ قربانی جب دی جاتی ہے تو قربانی کسی کے نام سے نہیں، اللہ کے نام سے دی جاتی ہے، کسی کی طرف سے دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح عتیرہ کے رواج تھا اس زمانے کے اندر کہ رجب کے مہینے کے اندر خاص طور پر جانور رکھتے تھے۔ جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تو اس رجب کے مہینے میں عتیرے کو آ کر کے ذبح کرتے تھے، جانور کو ذبح کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو منع فرما دیا۔ یہاں تک کہ بعض لوگ رجب کے مہینے میں خاص طور پر روزے بھی رکھتے تھے اس زمانے کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے طریقے کی مشابہت کو دور کرنے کے لیے روزے سے بھی منع کیا تھا کہ تم زمانے جاہلیت میں جس طرح رجب کے مہینے میں خاص روزے رکھتے ہو وہ روزہ بھی رکھنا تمہارے لیے اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی نفل روزہ رکھتا ہے، عام دنوں میں بھی رکھتا تھا، اس دنوں میں بھی رکھتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، لیکن خاص 27ویں رات کو عبادت کرنا اور دن کو روزہ رکھنا، یا 15 رجب کو عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا، خاص کسی رات کو خاص کر لینا، کسی دن کو خاص کر لینا، یہی چیز رسم ہے، یہی چیز بدعت ہے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بسپردو رجب جو کنڈوں کی فاتحہ کی جاتی ہے اس کی اصل حقیقت آپ کے سامنے رکھوں کہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ان کی طرف منسوب کر کے یہ بدعت کو ایجاد کیا ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ ذرا ان کنڈوں کی فاتحہ کرنے والوں کو پوچھو تو پیٹ چیرے تو بھی معلوم نہیں ہوتا ان کے پاس علم کا عین بھی نہیں ہوتا کہ جعفر صادق کون ہے، کن کی نسل سے ہیں، اور یہ رجب کے کنڈے کون ایجاد کیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی مختصر سی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کروں۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، ان کا نام جعفر ہے، کنیت ہے ابو عبداللہ، ان کا لقب ہے صادق، اور ان کے والد ہیں ابو باقر، اور ابو باقر کے والد ہیں حضرت علی ابن ابی طالب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور چوتھے خلیفہ، اور ان کی والدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوترے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد، ان کے بیٹے قاسم کی بیٹی ہے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی والدہ. تو ایک طرف سے ماں کی طرف سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ان کا خاندان ملتا ہے، باپ کی طرف سے حضرت یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا خاندان جا کر ملتا ہے. تو دونوں طرف سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نسب جا کر ملتا ہے. بہت بڑے بزرگ اہل سنت والجماعت کے امام تھے، اور اتنے بڑے محدث تھے، اتنے بڑے استاد تھے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ہم سب کے امام ہیں، جن کے اقتداء میں ہر مسلک میں آ کر ان کا فالو ہم کرتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسے امام ان کے شاگرد ہیں، حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اندازہ لگاؤ کتنے بڑے بزرگ ہوں گے. رجب کے کنڈے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو رکھ کر 80 ہجری میں پیدا ہوئے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 80 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور 140 پر 8 سال کی عمر، یعنی 140 پر 8 ہجری میں وفات پائی. گویا 60 پر 8 سال زندہ رہے. آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے. آپ نے صحابہ سے علم حاصل کیا، صحابہ کو دیکھا ہے، صحابہ کی صحبت پائی ہے. تو میرے بھائیوں، جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی کہانیاں بنا کر یہ رجب کے کنڈے شروع کر دیے. اور رجب کے کنڈے شروع کرنے سے پہلے عقیدہ یہ ہے، جو کوئی یہ منت مانگتا ہے کہ ان کے گھر کے اندر پریشانیاں ہیں، ان کے گھر کے اندر مصیبتیں ہیں، ان کے گھر کے اندر بلائیں ہیں، تو اب وہ لوگ اس بات کی منت مانگتے ہیں کہ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی نام کی فاتحہ دلا کر، اور یہ فاتحہ دلا کر یہ منت مانگتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر جو مصیبتیں ہیں، یہ رجب کے 22 تاریخ کو کنڈے کی فاتحہ کرنے سے ہماری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. جعفر صادق ہمارے مصیبتوں کو ختم کر دیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اور ان کے پیچھے ایک ایسی جھوٹی کہانیاں بیان کرتے ہیں. میں وہ جھوٹی کہانی آپ کے سامنے سناؤں. کیا جھوٹی کہانی معلوم؟ جو لوگ بدعتوں میں نیچے اتر جاتے ہیں اور بدعت سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ لوگ اگر ایسے جھوٹی کہانیوں پر بہت جلد بھروسہ کر لیتے، ان کو سچائی پیٹ کے اندر ہضم نہیں ہوتی، ان کو حق پیٹ کے اندر ہضم نہیں ہوتا، بلکہ ان کو جھوٹی باتوں ہی سے مزہ آتا ہے. حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ جھوٹی کہانی بنائے، دیکھو بڑا عجیب ہے. مدینے کے اندر ایک وزیر اعظم تھے، وہاں ایک میاں بیوی زندگی گزار رہے تھے. شوہر لکڑ ہار تھا، لکڑیاں چیر کے اسے بیچ کر گزارا کرتا تھا، اور بیوی گھر کے اندر موجود تھی، یہ کما کر لا کر ڈالتا تھا، زندگی چلتی تھی. ایک مرتبہ اس کو خیال ہوا کہ یہاں کتنے دن میں لکڑیاں کاٹوں گا، بیچوں گا. وہ گلف کو چلا گیا، ہماری زبان میں گلف سنتے نہیں، مدن پلی کے اندر. یہاں ہے تو ذرا چاہتا ذرا سعودی کی کویت کی جائے تو ذرا زیادہ کما لے کوئی جا. تو اس کے دل کے اندر یہی خیال آیا کہ دوسری کنٹری کو جا کے میں خوب کما کر لاؤں گا، جلدی مالدار بن جاؤں گا. اس سوچ سے وہ آ کر کیا ہے، اپنا گھر اپنی بیوی چھوڑ کر چلا گیا. 12 سال ہو گئے وہ چلا جانے کے بعد گھر کو واپس نہیں آیا. اب بیوی کو کون پالے گا؟ تو اس کی بیوی اس وقت کے مدینے کے وزیر اعظم کے گھر کے اندر جھاڑو جھاڑنے کا کام کر کے اپنا پیٹ پالتی. 12 سال ہو گئے،
یہ حقیقت مت سمجھو، کہانی بنائی اسی ہے، کہاں تو تمہیں سچا سمجھیں گے، جھوٹی کہانی ہے۔ 12 سال کے بعد حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ وہاں سے گزرے۔ اس عورت کے خستہ حال، برے حال کو دیکھ کر فرمایا کہ دیکھو تم منت مانگو کہ بسپر 2 رجب کو پوریاں پکا کو، کنڈے کے اندر فرنی پکا کو، میری نام کی فاتحہ دلائے بولے تو تمہیں جو منت مانگتے وہ منت تمہاری پوری ہوتی۔ اگر نہیں ہوئی کل قیامت کے دن میرا ہاتھ، تمہارا ہاتھ میرا دامن رہے گا۔ اب وہ عورت بہت اچھا ہے نا، اب اس نے منت مانگنی ہی تھی کہ میں 22 تاریخ کو پوریاں پکاؤں گی اور کنڈے کے اندر فرنی پکاؤں گی اور جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام کی فاتحہ دلواؤں گی۔ منت مانگ لی۔ ایسا ہی منت مانگنا تھا۔ اس کا شوہر جہاں جس ملک کے اندر تھا، ایک جھاڑ کتر رہا تھا، تو ایک جھاڑ چیرا، اس کے اندر ایک خزانہ نکل کے آیا۔ خزانہ نکلتی، یہ خزانہ لیا انہیں، سیدھا کہاں آیا؟ مدینہ منورہ کو آیا، ایک عالی شان محل بنایا اور ہر سال بسپر 2 رجب کو کنڈے کی فاتحہ کرنا شروع کر دیا اور ایسا بڑا مالدار بن گیا۔ تو مدینے کے جو وزیر اعظم تھے اس زمانے کے اندر، اس نے شریعت کے پابند تھے، بولتے نہیں جی کیا بھی بولو نا کو تمہیں، خبر کے سلسلے میں بھی کیا بھی بولنا نہیں تمہیں، کہاں تو بھی کیا تو ہو جاتا تم نا، فاتحہ کے خلاف بھی کیا بھی بولو نا کیا تو ہو جاتا تم نا۔ نفع اور نقصان کا مالک کوئی فاتحہ خانی سے نہیں ہے، نفع اور نقصان کا مالک 11ویں کے چھوڑنے سے نہیں ہے، 11ویں کے کرنے سے نہیں ہے۔ نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے نفع دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نقصان دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مصیبت میں گرفتار کرتا ہے، جسے چاہتا ہے خوشیاں اور راحت میں رکھتا ہے۔ تو اس زمانے کا وزیر اعظم اس عورت کو بلا کر کہا کہ تم کیا شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو؟ کیا یہ کنڈے کی رسم، یہ کہیں کو تمہیں ایسا کرے؟ تو اس نے جیسے ہی ان کو روکنا شروع کیا، دیکھو کتنا جھوٹ بنائے دے، تو وزیر اعظم کا سارا مال چلا گیا۔ کہاں چل گیا؟ زمین نگل گئی، آسمان نگل گیا۔ نکلتے ہی اس زمانے کا جو بادشاہ تھا جس نے وزیر اعظم کو بنایا، وزارت اعظم سے وزیر اعظم کو نکال دیا، مدینے سے نکال کر باہر کر دیا۔ اب اتنے بھکاری ہو گئے وزیر اعظم مدینہ منورہ کے، ان کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے پیسہ بھی نہیں تھا۔ کئی کو بولے تو کنڈے کے خلاف بول ڈالے کر کو، تمہیں کئی کو یہ شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں بول کو، خالی ایک لفظ بول ڈالے، اب انہوں بھکاری بن کر باہر جا رہا ہے، پیسے بھی نہیں ہے۔ بیوی کے پاس کچھ پیسہ لے کر ایک خربوزہ خریدا، اس کو اپنے کپڑے میں ڈال کر نکل گئے، تو جاتے ہوئے ایک دوسرے ملک میں داخل ہوئے۔ تو دوسرے ملک میں وہاں کا جو بادشاہ تھا ان کو گرفتار کر لیا، کس کی بنیاد پر؟ کہ وہاں کے بادشاہ کے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا۔ اب میاں بیوی کو دونوں کو گرفتار، اس شبہ میں گرفتار کیا گیا کہ یہی شہزادے کا قاتل ہے۔ اب یہ کپڑے کے اندر جو خربوزہ رکھ کر گئے تھے، اب بادشاہ کے سامنے کھولا گیا تو خون سے لت پت تھا، وہ خربوزہ نہیں گئے، خون بن گیا۔ اب بادشاہ نے کیا کیا؟ جیل کے اندر ڈالا اور کہا کہ میرے بیٹے کو اسی نے قتل کیا، اور میرے بیٹے کو قتل کرنے کے سزا میں اسے سزائے موت سنایا۔ اب میاں بیوی دونوں آپس میں، کیا غلطی ہو گئی جی ہمارے سے، کہیں کوئی اتنی بڑی مصیبت میں ہمیں گرفتار ہو گئے۔ تو بادشاہ کے دل میں بات آ گیا، ہاں ہمیں کنڈے کی فاتحہ سے منع کرے تو یہ مصیبت آ گئی، کنڈے کی فاتحہ سے منع کرے تو یہ مصیبت آ گئی۔ تو اس وقت انہوں توبہ کرے اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے یعنی حق میں منت مانگے کہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اگر آئندہ سے ایسا جرم اور گناہ نہیں کریں گے، ہم جیسے ہی اگر
ہاں ہم نہ اگر نجات مل گئی، جعفر صادق ہم نہ نجات دے ڈالے بولے تو ہم سیدھا کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کنڈے کی فاتحہ کریں گے۔ صبح ہونا تھا، شہزادہ صحیح سالم آ گیا۔ جس شہزادے کو قتل کرنے کی پاداش میں، قتل ہونے کے شبہ میں ان دونوں کو گرفتار کیا گیا، بادشاہ شہزادے کو دیکھ کر ان کو رہا کر دے، تمہیں چلے جاؤ۔ اب وہ مدینہ منورہ آئے، اب جو بادشاہ وزیر اعظم سے نکال دیا تھا ان کو پھر وزیر اعظم بنا لیا۔ اب انہوں وزیر اعظم جیسے بنے، مدینے کے اندر کنڈے کی فاتحہ اتنا زور سے کرے، جا کر آج مدینے کے اندر پوچھو آج کنڈے کی فاتحہ کرتی گئی، پوچھ کر دیکھو مدینے کے اندر۔ یہ جھوٹی کہانی بنا کر لوگ آ کر یہ عقیدہ رکھ لیے کہ جس کے گھر کے اندر مصیبت ہو، جس کے گھر کے اندر اگر بلائیں ہو، جس کے گھر کے اندر پریشانیاں ہو، وہ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پر ان کی کنڈے کی فاتحہ دلا لے بولے تو ختم، سارے بلائیں ختم۔ نماز نہیں پڑھو نہیں، رمضان کے روزے بازو رکھ ڈالو اسے، اور اسی طرح اگر کیا حرام مال سے بچو نہیں، اسے بھی بازو رکھو، سود سے بچو بازو رکھو، اور اسی طرح دھوکہ دینے سے اسے بھی بازو رکھ ڈالو، خالی کنڈے کی فاتحہ کرو تو ساری چیزیں ختم۔ کیا کرتی حضرت؟ ہمیں خالی اتچ بلا لے جاتی، سورہ فاتحہ پڑھتی، تین قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھتی، وہ کیا کی منتر پڑھتی، اتچ کرتے سمیں زیادہ کیا کرتی؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے بڑے بڑے صحابہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق جیسے صحابی، حضرت عمر جیسے صحابی، حضرت عثمان جیسے صحابی، حضرت علی جیسے صحابی۔ کیا ان کے زمانے میں یہ صحابہ بولے نہیں کیا میری نام کی بھی تمہیں فاتحہ کر لو؟ کیا انہوں بول کو گئے نہیں؟ ناحق حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پر الزام لگاتے ہیں، جھوٹی تہمتیں لگاتے ہیں، جھوٹی کہانیاں بنا کر حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے طرف منسوب کر کے اس طرح کئی بولے تو بڑے مزے کی بات ہے، پوریاں بناؤ، فرنی بناؤ، سب کو دعوت دو، اور کسی کو بلاتے سو آؤ ذرا فاتحہ دلاتے کرو۔ ان کو معلوم نہیں کیا فاتحہ کرو، ان کو جا کر پوچھو کیا بھائی فاتحہ کسے بولتی؟ انہیں بول سکتا ہے انہیں کیا کہ میں پرانے زمانے سے آتا ہے۔ اب یہ مغرب کی نماز بھی چھوڑ ڈالا تو کوئی پرواہ نہیں، یہ فاتحہ کرنا ضروری ہے، نہیں کرا بولے تو بلائیں آئے۔ اب انہوں جیسا سمجھتی نا ان کے گھر میں 100 بلائیں رہتے سو، انہوں جیسا سمجھتی نا فاتحہ دلے تو 11واں کرے تو ہمارا گھر اچھا رہتا ہے، 100 بلائیں ان کے گھروں کے اندر ہوتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت کی۔ انہوں نے یہ سمجھا نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے دین کو مکمل کر کے پیش نہیں کیا، ہمیں مکمل کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ مکمل، یعنی صحابہ آ کر ان کو دین معلوم نہیں تھا، ہم نہ معلوم۔ نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہیں قرآن میں بھی آ کر یہ چیز ایڈ کرنا چاہیے تھا، حدیث میں بھی یہ چیز ایڈ کرنا چاہیے تھا۔ تو اسی لیے میں نے شروع میں کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آیت نازل کر دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پیغمبر آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر لیا، اب اس کے اندر کوئی ایڈ نہیں کر سکتا۔ اب رجب کے کنڈے کی فاتحہ کس کے اندر ہے؟ یہ ایڈ نہیں تو کیا ہے؟ بتاؤ، قرآن مجید اٹھا کر بتاؤ، کیا ایسا کرنے کا کسی کو حکم دیا گیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اٹھا کر دکھاؤ، کیا اس طرح کوئی صحابی یا کوئی تابعین یا تبع تابعین یا اللہ والے اس طرح کرنے کا حکم دیے؟ تو اس لیے وہاں مزہ لگ جاتا ہے، شیطان اس مزے میں لگا دیا۔ جب کوئی آدمی بدعت اختیار کرتا ہے، کل قیامت کی اللہ کے نبی کے حوض کے سامنے دھتکار کر بھگا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کے حوض کے سامنے ایسے لوگ آئیں گے، فرشتے مار کر ڈنڈا مار کر بھگائیں گے۔ اللہ کے رسول پوچھیں گے یہ میری امت ہے، تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو پتا نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد دین کے اندر کیسے کیسے بگاڑ یہ لوگ پیدا کر چکے تھے، دین کے اندر نئی نئی بدعتیں یہ لوگ پیدا کر چکے تھے۔ تو جو قوم اس طرح کے بدعت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پینے سے بھی آ کر محروم ہو گئی، انہیں کتنے نمازیں پڑھ لے تو کیا، کتنے شب معراج منا لے تو کیا، کتنے کنڈے کی فاتحہ کر لے تو کیا، نہ اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی عزت ہے، نہ اللہ کے رسول کی نگاہ میں کوئی عزت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں،
فاتحہ کی کوئی حقیقت شریعت کے اندر نہیں ہے. یاد رکھو فاتحہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر حقیقت ہے تو لا کر بتاؤ. ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک قرآن کی آیت یا صحابہ کا کوئی عمل. تو اس لیے ایک تو یہ ہے رجب کے کنڈوں کی فاتحہ یہ سراسر بدعت ہے, اور یہ کرنا کہ نعوذ باللہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی فاتحہ کر کے لوگ نعوذ باللہ ان کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر رہے ہیں. کسی بزرگ کی طرف, کسی اللہ والے کی طرف جھوٹی باتیں بنا کر پیش کرنا اور ان کی نام کی فاتحہ دلانا, کیا یہ لوگ دنیا کے اندر سکھ سے رہیں گے؟ اب کیسے شروع ہوئی ہے؟ کون شروع کرے؟ آپ کو میں بتاؤں تو آپ دنگ رہ جائیں گے. رجب کے کنڈے کی فاتحہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی ہے. رجب کے کنڈے کی فاتحہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن, حضرت عثمان کے دشمن, صحابہ کے دشمن شیعہ روافض نے شروع کیا ہے. صحابہ سے دشمنی کرنے والے شروع کیے. حضرت ابوبکر صدیق کو کیسے کیسے یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کو نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے بازو سو رہے ہیں, پوری زندگی اپنی جان مال اپنی بیٹیوں تک قربان کر دیا, سارا مال نبی کے لیے خرچ کر دیا. حضرت عمر جیسے صحابی, حضرت عثمان جیسے صحابی, حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابی, حضرت امیر معاویہ جیسے صحابی, ان لوگوں کو گالیاں دینے والے, ان لوگوں سے دشمنی کرنے والے, ان لوگوں سے بغض رکھنے والے شیعہ, ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس رسم کو شروع کیا. کیوں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 رجب کو ہے. کب ہے سو؟ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہوئے, تاریخ ہے 22 رجب. پلان بنایا کہ کیسے اس دن جشن منایا جائے, کیسے اس دن خوشی منایا جائے. اس لیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہیں یہ روافض, یہ شیعہ, ان کے دشمن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن, حضرت عمر کے دشمن. کیا صحابہ کا دشمن مسلمان ہو سکتا ہے؟ کسی ادنا صحابی سے اگر کسی نے دشمنی کی وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کی وہ کافر بن جاتا ہے. تو اب یہ شیعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن, ان لوگوں نے سوچا کہ امیر معاویہ کی وفات ہے, اب اسے جشن کے طور پر کیسے منایا جائے. تو انہوں نے رجب کے کنڈے کی اگر یہ ترکیب بتائی اور حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ڈھونگ مچائے کہ ان سے ہمیں محبت ہے, ان کی طرف نسبت کر کے جھوٹی کہانیاں بنائے کہ تم نہ آ کر کیا بلائیں ختم ہونا ہے, تمہاری آ کر یہ ساری پریشانیاں ختم ہونا ہے, حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی فاتحہ دلاؤ, تمہاری بلائیں ختم ہو جائیں گی. اب لوگ اس دن غم کے ساتھ پوریاں بناتی ہیں, غم نڈال ہو کو پھر نہیں کھاتی, خوش ہو کو ایک جشن ایک عید کی طرح. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ امیر معاویہ کے وفات پر جشن بنایا, صحابی رسول کی وفات پر جشن بنایا, اور طریقہ بتا دیا رجب کے کنڈے. طریقہ یہ بنایا کہ رجب کے کنڈے. اب عام مسلمان رجب کے کنڈے کرنے والوں سے پوچھا آپ ابوبکر کے دشمن ہیں, بولیں گے نہیں بھائی حضرت ابوبکر صدیق ہمارے صحابی ہے. ان سے پوچھا حضرت عمر کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے, وہ کہیں گے حضرت عمر بہترین ہمارے صحابی ہیں. لیکن کام جو کر رہے ہیں شیعہ کا کام کر رہے ہیں, روافض کا کام کر رہے ہیں. اسی طرح محرم الحرام بھی کس کا کام کر رہے ہیں؟ شیعہ اور روافض کا. شیعہ اور روافض یہودیوں کی ایک شاخ, جن یہودیوں نے آ کر کیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے
ان کے سر کو نیزے میں چبا کر ناچے، اس طرح یہ بھی ناچ رہے ہیں۔ صحابہ کی دشمنی کرنے والے، صحابہ سے دشمنی کرنے والے، ان لوگوں کا طریقہ اپنا کر یہ فاتحہ کی رسم لانے والے، یہی نام نہاد مسلمان۔ کئی کو فاتحہ، کیا فاتحہ، کان کی فاتحہ؟ یہ سوچ نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس قرآن نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس حدیث رسول نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس صحابہ کی سیرت نہیں ہے؟ لیکن میرے بھائیو، جس آدمی کو اپنے نفسانی خواہشات سے محبت ہو جاتی ہے، وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کسی سے پوچھتا نہیں، کسی سے اگر معلومات نہیں کرتا، کم از کم دین کے معاملے میں ہمارے نبی کی سیرت نہیں پڑھتا، نبی کی سیرت معلوم نہیں ہے، صحابہ کی سیرت معلوم نہیں ہے۔ اب مسجد کے پاس ہے جی فاتحہ دلانا ہو جی، مسجد کے پاس آپ کو بولتے نا بہت سارے لوگ، فاتحہ دلانا آ جاؤ ہمارے گھر کو۔ کیا بھائی فاتحہ کسے بولتی ہیں؟ نہیں جو وہ کیا آؤ، ہم نہ معلوم نہیں، بولو نہیں تمہیں آنا سوچ۔ میرے بھائیوں، بدعات کا اختیار کرنے والا، بدعات ایجاد کرنے والا، اس کے اندر ساتھ دینے والا بھی بدعتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں لکھے ہیں، اپنی کتاب غنیۃ الطالبین اٹھا کر دیکھو، کسی بدعتی کو بھی سلام نہ کرو، کسی بدعتی کی تعظیم کرنا، اس کے سامنے جھکنا، اس کا احترام کرنا، اسے عزت دینا، یہ اس بات کی علامت ہے وہ نبی کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ اس نے کھلواڑ کیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، قرآن ہمارا خالص اسلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ خالص اسلام ہے۔ اس سے ہٹ کر یہ کنڈے گنڈے یہ سب کے سب اسلام سے باہر ہیں، یہ روافض اور شیعہ کا عمل ہے، یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہو سکتا۔ میرے پاس کتابیں موجود ہے، میرے پاس فتاوی موجود ہے کہ کنڈے کی رسم کرنا جائز ہے ناجائز ہے، کنڈے کی رسم کی فاتحہ میں شرکت کر کے اس کا کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، کہ کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ بھئی ہمارے گھر کے اندر فاتحہ دلائی ذرا کو کھا لو، تو وہ کھانا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کھانا کھانے سے گناہ ہوتا ہے، ثواب نہیں ہوتا۔ بہرحال میرے بھائیو، یہ چند باتیں ابھی شب معراج کے سلسلے میں بات رہ گئی۔ شب معراج کی حقیقت کیا ہے انشاءاللہ وہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے بتائی جائے گی۔ تو بہرحال میرے بھائیو، رجب کے کنڈوں کی حقیقت یہی ہے، صرف جھوٹی باتیں ہیں، اور حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو ناحق ان کے اوپر الزام لگائے، تہمت لگائے کہ انہوں نے کہا کہ میری نام کی فاتحہ دلاؤ، یہ سب جھوٹی بات ہے۔ حالانکہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول کے سچے عاشق تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے سچے عاشق تھے، حضرت عمر کے سچے عاشق تھے، اور پورے اللہ کے نبی کے نقش قدم پر، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، وہ اپنے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں؟ تو اس لیے سب جھوٹی باتیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کے واسطے توبہ کرو، اللہ کے واسطے توبہ کرو، آج تک جو کیے آج توبہ کر لو۔ معلوم ہو گئی فاتحہ کی حقیقت کہ فاتحہ کا تعلق نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہیں کریں گے توبہ کر لو۔ اگر ہم نے توبہ نہیں کی، اسی طرح دنیا سے چلے گئے، کل قیامت کے دن بدعت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کے دست مبارک سے، اللہ کے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کے پاس دھتکار کر بھگا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر سے پانی نہیں دیا جائے گا اگر ہم نے توبہ نہیں کی۔ کریں گے انشاءاللہ، ختم کریں گے ہمارے معاشرے سے کنڈے کی رسم کو، رجب کے کنڈے کی رسم کو ہر گھر سے نکالو، ختم کرو۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر۔ اس کو ختم کر کے سچی پکی توبہ کرو، اور اللہ سے یہ دعا کرو کہ یا اللہ ہم سب کو اللہ کے رسول کا طریقہ ہمیں سکھا، اللہ کے رسول جس طریقے کو چل کر وہ طریقہ صحابہ کو دیے، اس صحابہ کے طریقے پر ہمیں چلا، صحابہ وہ طریقہ چل کر تابعین کو دیے، وہ طریقہ ہم کو چلا، اور تابعین نے تبع تابعین، یہاں تک کہ آج تک یہ طریقہ چلتا ہوا آتا ہے۔ اس طریقے پر چلنے کے اللہ سے دعا مانگو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یعنی ہدایت کے لیے دعا مانگو، یا اللہ حق پر چلا دے، ہدایت پر چلا دے۔
اور گمراہی سے، بدعات سے، شرک سے، رسم و رواجوں سے، خرافات سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اس طرح ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ جس کو بچا لے وہی بچ سکتا ہے، ورنہ جس آدمی کے پاس ضد ہٹ درمی ہے نہ میں کرتا سچ، اس کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ جو بندہ مان کر چلتا اللہ اسے ہدایت دیتے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بدعات کا خاتمہ ہمارے معاشرے کے اندر ختم فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی سنت کو پھیلائے۔ اور ایک اعلان آپ کے سامنے یہ کرنا ہے، الحمدللہ آپ سب حضرات کی توجہ اور آپ کی فکر سے گزشتہ اتوار ہمارا جو عورتوں کا اجتماع نوبل اسکول میں تھا الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ تقریباً 300 مستورات، 300 عورتیں وہاں پر آئی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ سب ہمارے محلے کی عورتیں، لہٰذا دیکھو یہ سارے رسم ختم ہونا ہے، اپنے گھروں کے اندر شریعت آنا ہے، دین آنا ہے۔ تو اس لیے آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ ہر اتوار 2:30 بجے یعنی عورتوں کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عورتوں کے لیے ایک خصوصی نظام، قرآن سکھانے کا، آپس میں سورہ صحیح کرنے کا ایک نظام، اور اسی طرح ان کو نماز کے مسائل، نماز کیسے پڑھنا ہے، ضروری احکام آ کر کیا یہاں بتلائے جائیں گے۔ تو لہٰذا آپ سے درخواست ہے، جس طرح گزشتہ اتوار آپ لوگوں نے اپنے گھر سے مستورات کو، اپنی عورتوں کو وہاں پر بھیجا ہے، اسی طرح ہر اتوار یعنی دوپہر 2:30 بجے آ کر کیا ہے نوبل اسکول میں بھیج دیں، تو انشاءاللہ بہت ہی بڑا فائدہ ہو۔ بھیجیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی طرف، دین سیکھنے کی طرف، دین کو زندہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر 100% چلنے کا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد